میرے ایک گورو آئے ہیں ریحان اللہ والا، جو جن نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے کہ اردو میں کانٹینٹ بناؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو میں کانٹینٹ بناؤ گے نا تو زیادہ لوگوں کی لائفز میں امپیکٹ کرو گے۔ جو آپ انگلش میں کانٹینٹ بناتے ہو، اس طرح کے لاکھوں لوگ انگریزی بولتے ہیں اور اس طرح کے لاکھوں لوگ وہی میسج کرتے ہیں۔ تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کانٹینٹ ہے آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو پہنچانا ہے، اور عام لوگ اردو سمجھتے ہیں اور اردو میں زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پاکستان، انڈیا وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ انگلش میں یونیورسٹی جانتے ہیں، مگر جو ان کی کنیکشن ہوتی ہے نا وہ اپنی زبان میں ہوتی ہے۔ تو میں یہی تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، اپنی مشن، اور کیا ان کے ساتھ ہی کہانیاں بتا رہا تھا، مگر جو مجھے جو امپیکٹ کیا ہے اینڈ جو میں آپ لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، کیونکہ جو میرا پیشن ہے اٹس ٹیچنگ، رائٹ؟ ابھی میری کمپنی بھی ہے، ڈزنس آف امپلائیز ہیں، مگر میں نے اپنے آپ کو ریموو کیا ایز اے سی ای او اینڈ جسٹ گیون مائی سیلف اے ٹائٹل کہ میں ٹیچر اینڈ کوچ ہوں۔ اور جو میں سکھانا چاہتا ہوں از جسٹ دنیا جو ہے میری آنکھوں سے اپرچونیٹیز دیکھیں، کیونکہ میں ایک لکی بندہ تھا۔ میری میں پیدا انگلینڈ میں ہوا تھا، تو میرے پاس وہ پاسپورٹ آ گیا تھا برٹش، رائٹ؟ اور میں ہوں پاکستانی۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک گھوڑا سٹیبل سے باہر پیدا ہوتا ہے تو گھوڑا ہی رہتا ہے، تو میں پاکستانیوں کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھتا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھ سے پاکستان کی باتیں کرتا تھا، تو میں ہر سال پاکستان 2-3 مہینے کے لیے جاتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا۔ تو میری اپ برنگنگ اور جو میرے پیشن فار دا کنٹری وہ پاکستان میں ہوتا ہے، مگر جو میری امریکہ اور یورپ میں اپ برنگنگ ہو کے مجھے ایکسپوجر ملا دنیا کیسے سوچتی ہے، اور دنیا جو ہے نا ہر کوئی پاکستانی جیسے نہیں سوچتا، ہر کوئی مسلمان جیسے نہیں سوچتا۔ آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس مسلمان تھے، آپ پاکستانی ہیں بیکاز آپ کے پیرنٹس پاکستانی ہیں، مگر یہ لک کی بات ہے۔ تو اب جو میرے، اور دوسرا جو میرے ایڈوانٹیج ہو گئی ہے کہ میں ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، جو میں یہ انٹرنیٹ مجھے 95 میں اسٹڈی کیا تھا، 95 میں نے کمپیوٹر سائنس اپنے یونیورسٹی میں پڑھا، مگر میں یہ 99 میں جو یہ ریئلی ہٹ کیا کہ یار یہ انٹرنیٹ میرے لیے اپرچونیٹی ہے پیسے بنانے کی۔ اور جو میں نے 99 سے میں لنڈن میں ہوتا تھا، میں امریکن سے سیکھتا تھا، اور میں نے پہلے $1000 بنائے تھے 1999 میں، اور جو میرے جب میں نے وہ پہلا ڈالر بھی بنایا تھا نا تو میرا وہ مائنڈ سیٹ شفٹ ہو گیا کہ یار یہ چیز تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ اپرچونیٹیز دیتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک ریسٹورانٹ کھولنا ہے تو آپ کو لاکھ ڈالر چاہیے ہوگے انویسٹمنٹ۔ آپ نے یہ وہ انٹرنیٹ بزنس کھولنی ہے نا تو آپ انویسٹمنٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح میں نے کس طرح اپنا پہلا ڈالر بنایا تھا۔ جو امیزون ہے نا، امیزون ایک اس وقت چھوٹی کمپنی ہوتی تھی، اب تو $1 ٹریلین کمپنی ہے۔ وہ کیا کہتی تھی کہ ہم لوگ آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم کو تنخواہ نہیں دیں گے، آپ کو جو ہے نا یہ تنخواہ سے چھوٹنا ہے، تو ہم آپ تنخواہ نہیں دیں گے، مگر اگر آپ ہمیں کسٹمر لے کے آئیں جو ہم سے کتاب خریدے گا تو ہم آپ کو 10% دیں گے کمیشن۔ تو یہ جب میں نے کانسیپٹ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو اگر میں لنڈن میں امیزون کی مارکیٹنگ امیزون سے بہتر کر سکتا ہوں تو مجھے پیسے آنے شروع ہوں گے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کون سی کتاب تھی، مگر میں نے پھر اس کی ایک ایفیلیٹ لنک لی، پھر میں نے لوگوں کو بھیجا ایک ای میل کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، یہ اس کا ریویو ہے، اگر خریدنی ہے تو یہ لنک ہے۔ تو اس سے میں نے تقریباً 40-50 لوگوں کو بھیجا ہوگا،
اور وہ 2-3 لوگوں نے لنک پہ لے کے خریدی. اب پھر ان نے $10 اسپینڈ کیا, مجھے $1 ملا, اور یہ میرا دماغ بلون ہو گیا کیونکہ میرا کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی اور میرا $1 بن گیا. اب پھر مجھے پتا تھا کہ مجھے اس طرح $1000 بنانے ہیں. اب پھر کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اگر امیزون میں بک آپ بیچتے ہیں نا $10 کی ہوتی ہے تو آپ کو $1 کمیشن ملتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ آپ کیمرہ بیچتے ہیں جو $400-500 کے ہوتے ہیں تو آپ کو $20 $30 اس طرح کی کمیشن ملتی ہے. تو یہ پھر اس طرح میری کہانی ہوئی, اور پھر میں نے بہت ساری اور بزنسز بنائی, سافٹ ویئر بنائی, میں نے ٹیکسٹ میسیجنگ کی سافٹ ویئر بنائی, اور چیزیں بنائیں, اور میں نے یہ سارا کچھ اپنے آپ کو سکھایا تھا. جب میں ارلی 2000s میں بزنس کر رہا تھا, مجھے سافٹ ویئر بنانی تھی, میں نے کتاب خریدی, مجھے یاد ہے ابھی تک 1008 پیجز کی تھی, اور میں نے اپنے آپ کو پروگرامنگ سکھائی. اب یہ سارا کچھ یوٹیوب اور گوگل اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. میں نے پہلا اپنا ریالٹی ٹی وی شو بنایا 1999 میں, اور اس وقت مجھے یاد ہے مجھے ہر میگا بٹ کی سٹوریج کے لیے پانچ وہ سینٹس دینے تھے, اور مجھے بہت نقصان ہوا اس بزنس میں کیونکہ سرورز لینے تھے اور اس طرح کی چیزیں کرنی تھی. اب یہ سارا کچھ فری میں ہے. اب دیکھیں یہ جو سب سے دنیا میں دولت کی ڈیوائس ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں نے خالی اپنا فون نکالا ہوا ہے, اور یہ میرا فون 2 سال پرانا ہے. میرا سیمسنگ S21 ہے. میں نے 2 سال پرانا ہے فون, اور آپ کے پاس بھی 5 سال پرانا بھی فون ہوگا, اس میں کیمرہ ہوگا, رائٹ؟ تو پاکستانی لوگ اتنا پڑھتے نہیں ہیں, وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, مگر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, وہ سن سکتے ہیں, کیونکہ جو میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں نا, یہ آپ لے کے آپ اس کا آڈیو بھی لے سکتے ہیں, تو آپ ریڈیو کی طرح سنیں, یا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی کی طرح, اور آپ پھر اس کو ایونچولی آپ وہی کانٹینٹ لے کے آپ کسی بندے کو بولیں اور وہ اس کا ٹیکسٹ بنا دے گا تاکہ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں. کیونکہ کوئی لوگ سیکھتے ہیں پڑھنے سے, کوئی لوگ سیکھتے ہیں دیکھنے سے, کوئی لوگ سیکھتے ہیں سننے سے. تو آپ کا یہ چیز ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا پیسے بناتے ہیں ایک دوسرے کو چیزیں بیچنے سے, اور جو بیچتے ہیں نا وہ ایجوکیشن ہی ہے. جس طرح اگر میرے پاس آئی فون ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے یہ بینیفٹس ہیں. جو اسٹیو جابز ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ آپ لیں گے میرا فون, آپ $1000 اسپینڈ کریں گے تو آپ کو یہ فیچرز ہوں گے. اب اسٹیو جابز کے یہ بینیفٹ تھی کہ سارا اس کا میڈیا اس کو فالو کرتا تھا, تو وہ میڈیا اس کو ایکسپوجر دیتا تھا اور اس کے آئیڈیاز آتے تھے. ابھی جو ایک چیلنج جو میں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ جو سارا میڈیا فوکس کرتا ہے نا وہ پالیٹکس میں فوکس کرتا ہے. آپ کے سارے نیوز چینلز ہوں گے, 100 چینلز ہوں گے, ان میں سے 70 فوکس ان کا ہوگا پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. اور پالیٹکس میں 2 بندے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا نواز شریف یا عمران خان یا کوئی اس طرح لیڈر, تو ان کو ایکسپوجر ملتا ہے. جو ہم چاہتے ہیں جس طرح ریحان اللہ والا اور میرے اور بھی بہت دوست, کہ انٹرپرنرز کو زیادہ آپ فوکس کریں. آپ جو ہے نا آپ پالیٹکس کا پروگرام دیکھیں گے, آپ کچھ نہیں سیکھیں گے. آپ سیکھیں گے کہ اس پولیٹیشین نے کیا سوچا اس چیز کے بارے میں, یہ اس نے کیا اس کو گالی دی, اس کو یہ کہا. پالیٹکس آپ کو پتہ ہے وہ مطلب ہے. اور پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر 3-4 سال بعد وہ پولیٹیشین چینج ہو جائے گا. جو انٹرپرنورز ہوتے ہیں نا وہ پولیٹیشینز کو آؤٹ لاسٹ کرتے ہیں. اب آپ ایلون مسک دیکھ رہے ہیں, وہ مطلب 98 سے بزنسز کر رہا ہے, رائٹ؟ اور کتنے امریکہ میں پریزیڈنٹس آئے ہیں اور گئے ہیں. اور اوپرا ونفری آپ امریکہ میں دیکھتی ہیں, وہ انٹرویوز کرتی ہیں, وہ کتنے پریزیڈنٹس کو آؤٹ لاسٹ کیا ہے. تو آپ بھی دیکھیں کہ یہ انٹرپرنورشپ سے, بزنس سے, آئیڈیاز سے دنیا آگے چل سکتی ہے. تو یہ
اب میرا بھی ویژن ہے اور میرے بھی آئیڈیاز ہیں. اب میرا جو ہوپ ہے کہ یہ آئیڈیاز اور لوگوں پہ بھی پہنچیں. اب میں بھی ٹیچنگ کرتا ہوں تو میں اپنے آئیڈیاز، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس لک تھی، میرے پاس لک ہے آف اے پاسپورٹ. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ ہر کسی کے، بہت لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں مگر ان کے پاس وہ جو پیشن ہوتا ہے فار ٹیچنگ از ناٹ دیئر. تو میرے پاس، جس طرح میں ٹیچنگ میں بن رہا ہوں، آپ بھی ٹیچنگ بن سکتے ہیں. اور جو میں سکھاتا ہوں کہ جو پیسے بنیں گے نا، یہ نالج اکانومی میں ٹیچرز بہت پیسے بنا سکتے ہیں. آپ ایک انفلوئنسر بن سکتے ہیں. آپ ایک انفلوئنسر بنیں، آپ کے پاس 1000 فالوورز آئیں گے. آپ ان کو کوئی چیز ریکمینڈ کریں گے امیزون سے، وہ کلک تھرو کریں گے، وہ ان میں سے 100 لوگ کچھ خریدیں گے، آپ کو پیسے بن سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. اوور ٹائم آپ عامرانظور.com پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں. آپ میری بہت ساری کتابیں فری میں بھی لے سکتے ہیں. اور میں جو کورسز بیچتا ہوں ابھی 9500 کا میں نے پرائس کیا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ افورڈ کر سکیں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ سیکھیں کہ میں بھی کس طرح پیسے بنا رہا ہوں، اور اس سے آپ لوگ بھی اپنے پیسے بنائیں. دیکھیں، ایک جو منیمم ویج ہے نا، جو پاکستان میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ اس سے کم آپ تنخواہ لیگلی نہیں دے سکتے ہیں، وہ 25,000 روپے ہے، تقریباً $80. جو امریکہ میں جو امریکہ میں منیمم ویج ہوگی نا، وہی چیز وہ ہوگی تقریباً $2,000، رائٹ؟ جو ایک عام آدمی پاکستان میں بناتا ہے وہ $1,500 سال کے کماتا ہے. جو دنیا میں ایوریج بناتے ہیں وہ $11,000 کماتے ہیں. اور جو امریکہ میں کماتا ہے بندہ، وہ $70,000 کماتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے، یہ اپرچونٹی ہے. یہ نہیں ہے. اب میں پاکستانیوں سے پوچھتا تھا، یار یہ کیوں ڈفرینس ہے، امریکہ میں کیوں آدمی امیر ہے اور پاکستان میں غریب ہے، اور یہ غربت کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار وہ ڈالر میں کماتے ہیں، ہم اپنے روپے میں کماتے ہیں. تو یہ کرنسی جو ہے نا، اس کا نہیں تعلق. کرنسی جو ہے نا ایک نمبر ہے، اور یہ ساری چیز ایک گیم ہے. یہ پیسہ کمانا بھی ایک گیم ہے. تو آپ کو اس کے رول سمجھنے. امریکنز زیادہ پیسے کماتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں، جو میں اینڈرائڈ فون یوز کر رہا ہوں وہ گوگل کمپنی کا ہے، تو وہ پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہے اور بک رہا ہے. جو ایپل ہے وہ امریکہ کا ہے، میکڈونلڈز ہے امریکہ کا ہے، بوئنگ ہے امریکہ کا. یہ امریکن کے پروڈکٹس اینڈ سروسز پوری دنیا میں بک رہے ہیں. اور کیونکہ وہ دنیا کے لیے ویلیو کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ پھر پیسے بنا سکتے ہیں اپنے سٹیزنز کے لیے. اور جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں پھر وہ لاکھوں ڈالر کے پیسے دیتے ہیں. جو میری دوسری لک تھی نا، وہ تھی کہ میرا جو پہلا جاب تھا، آج میں 46 ایئرز اولڈ ہوں، اور جو میرا پہلا پراپر جاب تھا آفٹر یونیورسٹی، وہ جب میں 21 سال کا تھا، وہ ایکسینچر کے ساتھ تھا. ایکسینچر ایک بڑی کنسلٹنگ کمپنی ہے. جب میں 22 سال کا تھا، آئی واز میکنگ مور منی دین آئی کڈ اسپینڈ. میں خرچ بھی نہیں کر سکتا تھا جتنے پیسے میں بنا رہا تھا. اور کیونکہ وہ جو کمپنی جو تھی نا، وہ ایڈوائز کرتی تھی بڑی کمپنیز کو، اور وہ اچھے پیسے دیتی تھی. اور ادھر میں نے ان امریکن ورک ایتھک سیکھا، امریکن کس طرح لوگوں کو کام کرواتے ہیں. میں ویکینڈز میں کام کر رہا تھا، میں رات 12 بجے کام کر رہا تھا. میرا جو لانگسٹ شفٹ تھی نا، میں ایک کلائنٹ کے لیے، میں نے تھرسڈے ایک ڈیلیوربل تھا، ہمیں فرائیڈے نائٹ کو ہینڈ ان کرنا تھا. میں نے تھرسڈے صبح میں نے 9 بجے میں نے وہ شروع کیا، اور پھر پوری رات کام کی. مطلب میں سویا نہیں، پوری رات کام کی. اور پھر فرائیڈے رات 6 بجے میں نے ہینڈ ان کیا. سم تھنگ لائک 36 hours اسٹریٹ ورکنگ. اب
یہ امریکن سکھاتے ہیں ورک ایتھک. آپ وال اسٹریٹ میں جائیں گے نا، گولڈمن سیکس کے لیے کام کریں گے، وہ آپ سے کام لیں گے، رائٹ؟ تو آپ نے بھی یہ ورک ایتھک، اگر امریکن کی طرح پیسے کمانے تو آپ کو بھی یہ ورک ایتھک چاہیے، اور آپ نے اپنے آپ کو سکھانا ہے. دیکھیں، جب میں پاکستان میں آتا تھا نا لیٹ 90s میں، تو میں دیکھتا تھا کہ کمپیوٹر کی کتاب میں جب اسلام آباد میں جاتا تھا، کوئی بک شاپ میں، کوئی میں سیکنڈ ہینڈ بک شاپ میں جاتا تھا، ادھر میں دیکھتا تھا کہ وہ PHP 3 کی کتاب بیچ رہے ہوتے تھے، یا میگزین ہوتا تھا مائکروسافٹ ویستا کا، اور جو لیٹسٹ ورژن آف PHP ہوتی تھی وہ PHP 7 ہوتی تھی. مگر جب تک وہ کتاب پہنچ جاتی تھی نا سیکنڈ ہینڈ، اور کسی نے بیچی اور وہ امپورٹر نے امپورٹ کی، تو وہ 5-6 سال پرانی ہو جاتی تھی، تو وہ نالج بھی پرانی ہو جاتی تھی. اب جو میں آپ کو جو نالج دے رہا ہوں، ابھی آج ہے ابھی ہے جون 2023، میں ابھی لیٹسٹ نالج دے رہا ہوں، اور میں لائیو بھی جا سکتا ہوں، اور میں لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ نالج دے رہا ہوں. اور آپ ابھی یہ ایک ویڈیو اگر کراچی سے دیکھ رہے ہیں، یا نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، یا سان فرانسسکو سے دیکھ رہے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ آ رہا ہے. تو آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ نالج جو ہے نا، جو آپ کو لیٹسٹ نالج آ رہی ہے اور آپ کو فری میں آ رہی ہے. اور یہ جو میں نے بھی سیکھا ہے نا، کہ اگر میں ایک امریکن کلائنٹ کو میں انفارمیشن بیچتا تھا یا اپنا ٹائم بیچتا تھا ایز اے کنسلٹنٹ، میں اس کو $1000، جب میں 21 سال کا ہوتا تھا، میری چارج آؤٹ ریٹ ہوتی تھی فرام ایکسینچر $1200 اے ڈے، رائٹ؟ اور میں فریش گریجویٹ تھا، اور ہم لوگ ہر کلائنٹ کو $1200 اے ڈے چارج کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں، میکنزی ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے، وہ 3 بندوں کے وہ کنسلٹنگ کی ایڈوائس کے لیے وہ $250,000 چارج کرتی ہے فار 1 منتھ. تو یہ جو ہے نا، یہ ہزاروں ڈالر کیوں میں $1200 شروع میں میری ایڈوائس کے دیتے تھے، کیونکہ ان کلائنٹس کو اگر میں 0.001% بھی پروفٹ انکریز کر سکتا تھا نا، تو ان کے لیے ملینز کے لیے اٹ واز ورتھ ملینز آف ڈالرس ٹو دیم. اب پاکستان میں جب میں گیا اور میں غریبوں کو کوشش کیا کہ ان کو ہیلپ کروں، ان کی لائف امپروو کروں. اب میرے جس طرح ایک نوکر ہوتا تھا میرے انکل کے لیے، میرے چاچا کے لیے کام کرتا تھا. میں نے کہا، یار تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ ان دنوں، اب 10 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا میرے 8000 تنخواہ ہے. تو میں نے کہا، یار تم اگر ادھر ہی رہو گے تو تمہارا 10 سال میں کتنا بنے گا؟ وہ کہتا ہے، یار زیادہ سے زیادہ 10,000 12,000 بناؤں گا. تو میں نے کہا، یار تم اپنے لیے سوچو، اپنے لیے کوئی سوچو، اپنے پہ کانفیڈنس گرو کرو، اور اپنا کوئی بزنس کھولو. کہ ان دنوں میں فیس بک پہ اور میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کا بڑا شوقین تھا. میں کہا، میں تمہیں سارا یہ فیس بک وغیرہ سکھاؤں گا اور اس سے پیسے کماؤ گے. میں نے دیکھا کہ اس نے پیسے اس چیز میں نہیں بنائے، مگر اس نے ایک بھیگ مانگ کے، اور یہ مطلب ہے لوگوں سے قرض لے کے ایک اپنا کھوکا کھول دیا. اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے 2-3 دکانیں اب کھول دی ہیں، رائٹ؟ اور یہ جو بگسٹ چیز جو میں سکھا سکتا ہوں، یہ ہے سیلف کانفیڈنس، رائٹ؟ سیلف کانفیڈنس. کیونکہ آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس آئے گا نا، آپ اپنے آپ پہ یقین کریں گے، تو آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں. میں 2006 میں ایک ٹونی رابنس، ایک امریکن گورو ہے، اس کے ورک شاپ میں گیا تھا. 10,000 لوگ تھے. میں ان دن اسٹرگل کر رہا تھا ایز این انٹرپرینور. میں $3,000 کما رہا تھا مہینے کا مشکل سے. میں ودن 2 months آف لیونگ دیٹ ورک شاپ، اور 4 دن کی تھی ورک شاپ، میں $50,000 مہینے کے کما رہا تھا. اور میں نے 4 inches آف مائی گٹ میں نے لوز کیا اسٹمک ان 6 weeks.
اور چیز کیا میں نے سیکھی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، وہ میں نے اپنے آپ پہ فیتھ لے کے آیا، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا اپنی بزنس چھوڑو، یہ نہیں کام کرے گا، وہ نہیں کام کرے گا، مگر میرے پاس وہ ایک ٹیچر تھا جو 10,000 لوگوں کو سکھا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اپنے آپ پہ بلیو کرو. اور میں بھی کیونکہ 10,000 لوگ تھے، میں نے کہا یار یہ بندہ کچھ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اور یہی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس بلیف ہوگا نا، تو یہ سارا کانٹینٹ ہے دنیا کا اویلیبل ہے. جو ایلون مسک کے لیے نالج اویلیبل ہے، وہ آپ پہ بھی اویلیبل ہے. آپ کو یا تو تھوڑا سے پیسے اسپینڈ کرنے ہوں گے، امیزون سے کتاب خریدنی ہوگی، یا آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ آپ لے کے یہ کانٹینٹ لیں. تو اب بہت سارے اچھے پوڈ کاسٹرز بھی آ رہے ہیں، یہ ٹیچرز بھی آ رہے ہیں، اور یہ سارے خالی انگلش میں نہیں سکھا رہے، یہ اردو میں بھی سکھا رہے ہیں. اور آپ اردو اگر بولتے ہیں تو آپ ہندی والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انڈیا میں بھی بلین لوگ ہیں تو وہ سکھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ پالیٹکس کو چھوڑیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ پولیٹیشین اے آیا ہے یا بی آیا ہے اور وہ آ کے ملک کو فکس کرے گا. آپ نے سوچنا ہے کہ میں کس طرح اپنے لیے، پہلے تو اپنے لیے اپنی زندگی امپروو کروں، اور پھر آپ سوچیں کہ دوسروں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. دوسروں کے لیے اب میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میرے جب امپلائیز آتے ہیں نا، میں کسی کو تنخواہ دے رہا ہوتا ہوں، اس کی لائف بنتی ہے. اور تنخواہ سے زیادہ جو میں بولتا ہوں نا اپنے بچوں کو، میں ان کو بچے ہی بولتا ہوں کیونکہ میرے لیے وہ امپلائیز ہوتے ہیں، مگر میں ان کو ایز اے اسٹوڈنٹس ٹریٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مور دین یور سیلری جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، وہ نالج اینڈ کوچنگ اینڈ ٹریننگ، اور یہ جو آپ سیکھیں گے نا میرے سے، وہ آپ کے لیے زندگی کے لیے ہوگا. پیسے تو آئیں گے جائیں گے، مگر یہ جو میں آپ کو سکھاؤں گا ورک ایتھک، رائٹ. ابھی ہے میرا سے 10 ساڑھے 10 بجے رات کے آن اے سنڈے، اور میں آپ سے کام کر رہا ہوں. مگر جو میں دوسری چیز بتاؤں گا نا، کہ آپ کا کام اٹ وونٹ فیل لائک کام، رائٹ. جس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب یہ کام ہے یا مارکیٹنگ ہے یا میں سکھا رہا ہوں. اب ٹیچر جو ہے نا، جو عام ٹیچر ہے، وہ انتظار کرے گا منڈے کو اس کا صبح الارم جائے گا 7 بجے، وہ اٹھے گا، پھر وہ کلاس روم میں جائے گا، پھر 25 بچے ہوں گے اس کی کلاس روم میں، اس کو 30,000 40,000 50,000 تنخواہ ملے گی. میرا جو اپرچونٹی ہے وہ ہے کہ آپ کو میں اپنا فون اٹھاتا ہوں پاکٹ میں، جب میرے پاس آئیڈیا آتا ہے میں فون پہ بول دیتا ہوں، اور میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب 100 لوگ اگر دیکھیں گے، ان میں سے 10 لوگ کہیں گے یار یہ بڑا بکواس بولتا ہے اور پتہ نہیں سننا نہیں چاہیے. 10 لوگ میرے فین ہو جائیں گے امیڈیٹلی، اور 80 لوگ ہوں گے وہ مڈل میں ہوں گے، کبھی سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے. اب میں بھی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے فیڈ بیک، اور میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امپیکٹ آئے پاکستان میں بھی آئے، کیونکہ میں یہ بہت انفیئر چیز دیکھتا ہوں کہ اتنی غربت ہوتی ہے ملک میں. اور اگر یہ میرا جو آپ ویڈیو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں نا، میں گیس کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی غربت نہیں ہے، کیونکہ آپ فون افورڈ کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ افورڈ کر سکتے ہیں. جو میں غربت، جن لوگوں کو میں لانگ ٹرم ریچ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں جو سڑکوں میں، کراچی کے یا پشاور کے سڑکوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس وہ مطلب ہے پیسے نہیں ہوتے، رائٹ، ان کے پاس. اور جب میں ابھی اسلام آباد گیا تھا 6 مہینے پہلے، مطلب ہے وہ بچہ تھا 10 11 سال کا، میں روٹی کہیں کھوکے میں کھا رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے انتظار کر رہا تھا کہ میری روٹی میں ختم کروں تو وہ میری بوٹیاں لے لے، رائٹ. تو وہ اس نے میری بوٹیاں پھر کھائی، اور پھر وہ میری روٹی جو تھوڑی سی بچی تھی. تو مطلب اتنی غربت ہوتی ہے.
تو یہ جب اب انگلینڈ میں جب میرا جب بزنس ایک دفعہ نہیں چلا تھا، میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، مجھے پتا تھا کہ میری ہیلتھ کیئر، مجھے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے فری میں، اگر میرے بچے کو اسکول بھیجنا ہے وہ فری میں، مفت میں، اور جب میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، حکومت نے مجھے ایک اپارٹمنٹ دیا تھا، اور وہ کرایہ سارا وہ حکومت دے رہی تھی، اور اپارٹمنٹ بھی اچھا تھا، صاف تھا، ستھرا تھا، اور مطلب شاور، ہر چیز تھی، فریج، ہر چیز تھی، اور مجھے گورنمنٹ سے سپورٹ مل رہی تھی. تو اس طرح کے ہم لوگ، ہمارے پاکستان میں فیملی سپورٹ ہوتا ہے، اگر فیملی نہیں ہے تو پھر آپ سڑکوں میں ہوتے ہیں. تو آپ یہ آپ بھی سوچیں کہ دنیا کس کس طرح امپروو ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، اگر جو میں آئیڈیا، جس طرح میں کہتا ہوں، ٹونی رابنس ایک ٹیچر ہے جس سے میں سیکھتا ہوں. اب وہ جو ہے نا، وہ انگلش میں بولتا ہے، تو میں آپ سے اردو میں ریچ کرتا ہوں، مگر آپ مجھ سے سیکھ کے آپ کانٹینٹ پشتوں میں بھی بول سکتے ہیں، یا جو آپ کے فالوورز ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اینی وے، یہ میری تھوڑی انٹروڈکشن تھی. میں آپ سے بولتا ہوں کہ آپ عامرانظور.com پہ جائیں، تھوڑا چیک آؤٹ کریں میری ویب سائٹ، اور میرا کانٹینٹ چیک آؤٹ کریں، اور تھوڑا سا انکریجمنٹ بھی دیں، کیونکہ اگر بندے کو انکریجمنٹ ملتی ہے تو وہ زیادہ لوگوں کو وہ زیادہ اس کام پہ جاتا ہے. تو آپ اگر شیئر کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو مجھے پوڈ کاسٹ پہ بلائیں، مجھے ٹی وی ایکسپوجر چاہیے، جس طرح بھی جو مارکیٹنگ ہوتا ہے کا کام میں کر رہا ہوں. تو عامر انظور، شکریہ.